السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی پرورش بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کی رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر واپس گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر اور برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک جیسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا۔ آپ مسکرانے لگے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہیں پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ ضعیف ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنے بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کیونکہ ان کے بکریوں میں بہت کم دودھ تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کے لیے آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہمارے آرزو تھی کہ آپ ابھی کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بچے کو 1 سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور آب ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے دن میں میرے بھائی اور بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میرے حواس باختہ ہو گئے اور میں بہت پریشان ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض یہ کہ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کو فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چل بسے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ کر سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب اور غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔